منبر نور پر تشریف فرما مقتدر علماء اہل سنت، بالخصوص مبلغ اسلام حضرت حافظ قاری ضیاء اللہ خان صاحب قبلہ، استاد الحفاظ حضرت حافظ قاری شکیل صاحب، حضرت علامہ مولانا سراج الدین صاحب ثقافی، حافظ قاری صدام صاحب، طلباء ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، حاضرین برد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابتداء شب سے آپ اس پرنور مجلس میں جلوگر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ الحمدللہ الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صدق الله مولانا العظيم۔ درود پاک اور پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ رات آدھی گزر چکی، جشن دستار کا خوبصورت حسین منظر آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لیا۔ ان اساتذہ، اراکین کمیٹی، ذمہ داران بستی کی مسائی آپ کے سامنے کھل کر کے آ گئی، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کرنے والے یا اپنے آپ کو قرآن کی حفاظت میں دینے والے نونہال اس ذمہ دار منبر سے دستار کی شکل میں ذمہ داریوں کا، اسلامی قوانین کی ذمہ داریوں کا، اسلامی اصول کی ذمہ داریوں کا، اسلام کے معاملات کی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے اپنے سر پہ دستار کی شکل میں یہاں سے آج رخصت ہو رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں شہزادہ سلطان کے شہر میں، آپ خوش نصیب ہیں کہ جسے نبی نے ہندوستان دیا اس کے شہزادے کے شہر میں آپ رہتے ہیں۔ میری حاضری ہوئی، میں خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، اور وہاں پر ان اپنے اکابر، معاصر، عزیز علماء اکرام کے سامنے گفتگو کا موقع ملا، یہ مستضاد ہے۔ نوشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ غوث اعظم بمنبع سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بغیر داب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم،
دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ بدل سکتے ہیں تنظیم زمین و آسماں ہم بھی، جھکا سکتے ہیں قدموں میں جبین کہکشاں ہم بھی، یہ معنی ہے نہیں دسترس آئین گلشن پر، مگر رکھتے ہیں دامن میں ہزاروں بجلیاں ہم بھی۔ ہلا دے نعرے تکبیر سے باطل کی بنیادیں، اگر آ جائے کبھی ضد پہ دیوانہ محمد کا۔ معزز حاضرین، آج کے زمانے میں بے شمار ترقیاں ہو رہی ہیں، بے شمار نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، آدمی ان سے متاثر بھی ہے، فائدہ بھی اٹھا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ہونے والی نت نئی ایجادات نے جہاں انسان کو فائدہ پہنچایا، وہاں اس کی تباہی کے اسباب بھی پورے کر دیے۔ جہاں پر انسان کو ذہین اور فتین بنا کر اس نے اس سے بے شمار الجھے ہوئے مسائل کو ان کی زلف پریشان سے نکال کے شاہراہ عمل کا راہی بنایا، وہیں اخلاقی اعتبار سے اسے تباہ اور برباد کر دیا، معاشرتی اعتبار سے اس کی تباہی کی آخری کیل ٹھوک دی گئی۔ مگر تنہا اسلام ہے پوری دنیا میں جو معاشرتی نظام پر ایسے بقی معاملات عطا فرماتا ہے کہ اگر معاشرہ اس پر عامل ہو جائے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، ماں کی گود میں بھی کامیاب ہے، اللہ اکبر، باپ کے ہاتھ میں بھی کامیاب ہے، معاشرے میں بھی کامیاب ہے۔ تاجر بنے گا تب کامیاب ہے، IAS بنے گا تب کامیاب ہے، PCS بنے گا تب کامیاب ہے، IAS بنے گا تب کامیاب ہے، وہ ڈاکٹر بنے تب کامیاب ہے، انجینئر بنے تب کامیاب ہے۔ اسلام وہ ڈگر دیتا ہے کہ انسان کو انسان بننے کا سلیقہ سکھاتا ہے کہ اپنے بڑے کی عزت کرتا جا، اپنے چھوٹے پر رحم کرتا جا، اور جو یہ کر لے گا بڑے کی تعظیم کرتا جائے گا، چھوٹوں پہ شفقت کرتا جائے گا، وہ کبھی ظالم نہیں بنے گا، وہ کبھی پاؤڈر کی بنیادوں میں بستیاں نہیں اجاڑے گا، جو بڑوں کی عزت کرے گا، وہ مزارات کو سامنے مزارات کے آنے کے بعد ان کی توہین نہیں کرے گا، اللہ اکبر، جو بچوں پر رحم کرے گا، اس بستی میں وہ بچے جب وہ خود بوڑھا ہو جائے گا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے مسجد پہنچاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم جب بچے تھے تو یہ طاقتور تھا، ہم پر رحم کرتا تھا، ہم سے محبت کرتا تھا، ہم سے بھرپور محبت و محبت کا معاملہ کرتا تھا۔ معزز حاضرین، دنیا ترقی کی شاہراہ پہ جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تباہی کے نئے نئے دروازے تلاش کر رہے ہیں۔ تنہا اسلام ہے جس نے اول روز سے، پہلے دن سے قانون دیا تاکہ تمہیں قانون بنانے کے لیے بھٹکنا نہ پڑے۔ آداب تجارت تمہیں پہلے روز سے دیے تاکہ جب تم تاجر بن کے مارکیٹ میں آؤ تو تمہیں کوئی اصول تجارت سکھانے کے نام پہ مس گائیڈ نہ کر سکے۔
تمہیں حکمراں بعد میں بنایا، پہلے آداب حکمرانی سکھائے گئے، تمہیں استاذ بعد میں بنایا گیا، پہلے استاذی کی ذمہ داریاں سکھائی گئی، تم طالب علم بعد میں بنائے گئے، پہلے طلب دین کا معاملہ تمہیں سکھایا گیا، تم کاشتکار بعد میں بنائے گئے، پہلے کاشت کرنے کے ذریعے سکھائے گئے، تو پہلے تم بعد میں انجینئر بنے، پہلے انجینئر کی ذمہ داریاں سکھائی گئی۔ یہ تنہا اسلام کرتا ہے، یہ انسان بعد میں آ رہا ہے اور قانون پہلے دیے جا رہے ہیں، ابھی معاشرہ بعد میں بن رہا ہے لیکن معاشرے کو سدھارنے والے قوانین پہلے دیے جا رہے ہیں۔ انسان شکم مادر میں ہے لیکن اس کی زندگی کا پورا بایو ڈاٹا اس کی شکم مادر میں رہنے سے پہلے ہی زمانے پہ ظاہر کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بچے، یہ طلباء جس دن آئے تھے قاری شکیل کے مدرسے کے گلشن میں، اراکین کمیٹی آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اہل بستی بڑے خوش نصیب کہ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہو، اپنے علماء کی توجہ چاہوں گا، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہو وہ جگہ کتنی باعظمت ہوتی ہے۔ جہاں قرآن پڑھایا جائے، جہاں لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، نبی تو فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے رہنے والے انسانوں، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے بھی اور قرآن سکھائے۔ ان کے مدرسے کے گلشن میں قرآن سکھایا جاتا ہے۔ قرآن سیکھنے والے قرآن سیکھتے ہیں، سکھانے والے سکھاتے ہیں۔ لیکن سیکھنے سے پہلے جب وہ ان کے آنگن میں آتا ہے، ان کی گود میں آتا ہے بچہ، وہ بچہ بے عقل ہوتا ہے، بے شعور ہوتا ہے، فہم و ادراک سے دور ہوتا ہے، فراست سے دور ہوتا ہے، ذہانت سے دور ہوتا ہے، فطانت سے دور ہوتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے یہ بچہ ذہین ہے، فہیم ہے، فتین ہے، نہیں، اس نے کہا کہ میں اپنے لال کو لے کر کے آیا ہوں۔ نبی نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین تک جانا پڑے۔ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، مصطفیٰ فرما گئے علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر میں اترنے تک۔ تو اے حضرت مولانا قاری شکیل صاحب قبلہ، میں نے نبی کا یہ فرمان سنا ہے، میں تجارت کرتا ہوں، مجھے وقت نہیں ملتا ہے علم دین طلب کرنے کا، میں کاشتکار ہوں، زمینوں میں لگا رہتا ہوں، مجھے زمینیں فرصت نہیں دیتی علم دین حاصل کرنے کا، میں دکاندار ہوں، دکان کے بناؤ سنگار اور سجاوٹ میں لگا رہتا ہوں، مجھے دکان فرصت نہیں دیتی طلب دین کی، لیکن مجھے اللہ نے چاند سا بیٹا دیا ہے، اگرچہ ابھی اس میں عقل کم ہے، خرد کم ہے، شعور کم ہے، فطانت کم ہے، ذہانت کم ہے، یہ دنیا کے معاملات میں الجھا ہوا ہے، میں آپ کے گود میں دے کے جا رہا ہوں، میرے بچے کو نبی کے فرمان کے مطابق قرآن سکھا دیجئے۔ قاری صاحب نے نہ چہرہ بنایا نہ منہ گھمایا، بلکہ کہا ملت اسلامیہ کا شہزادہ لے کے آیا ہے، میرے دارالعلوم کے گلشن میں اس شہزادے کو رکھ جا۔ اللہ اکبر، بچہ دے دیا گیا۔ علامہ قاری ضیاء اللہ صاحب نے دیکھا، مسکرائے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے علم میں برکت دے، اس کے لیے علم حاصل کرنا آسان فرما دے۔ بچہ پڑھتا گیا، پڑھتا گیا، بڑھتا گیا، پڑھتا گیا، بڑھتا گیا، اصول دین بھی سیکھا، اصول دنیا بھی سیکھا، آداب زندگی بھی سیکھا، آداب بندگی بھی سیکھا، اور ایک دن ایسا آیا جس بے شعور بچے کو دے کے گئے تھے اب صاحب شعور بنا کے ہی آپ کو واپس کر رہے ہیں، جس بے عقل کو دے کے گئے تھے صاحب عقل بنا کے واپس کر رہے ہیں، جس بے فہم کو دے کے گئے تھے اب فہیم بنا کے دے رہے ہیں، جس بے زکا کو دے کے گئے تھے اب یہ زکی بنا کے دے رہے ہیں۔ گویا کہ تم نے ان کے
ہاتھ میں ایک ناتراشیدہ پتھر دیا تھا، انہوں نے تمہارے ہاتھ میں تراش کے اسے ہیرا بنا کے واپس کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضانی غریب نواز، جشن دستار بندی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ علماء کی محنت ہے، حفاظ و قرہ کی محنت ہے۔ آپ کانوینٹ میں جائیے، آپ جائیے کسی بھی انگلش میڈیم میں، اس کلاس میں اتنے سال کی عمر میں داخلہ ہوگا، اس کلاس میں اتنے عمر کی میں داخلہ ہوگا، بچے کو یہ آنا چاہیے، یہ ڈریس ہونی چاہیے، یہ ان چیزوں کا انتظام ہونا چاہیے، تب کہیں جا کے داخلہ ہوگا۔ لیکن یہ طالبان علوم نبویہ جب بھی مدرسے میں آئیں، ان کے لیے نہ عمر کی شرط ہے، نہ ڈریس کی شرط ہے، نہ ان کے لیے فاصلوں کی شرط ہے کہ بستی سے آئیں گے، بس سے آئیں گے، رکشے سے آئیں گے، کار سے آئیں گے۔ تمہارے پاس سہولت ہے تو گھر سے آ جاؤ، اور محتاجی ہے تو یہی رہ جاؤ۔ ہم تمہارے بچے کو کھلائیں گے بھی، کمیٹی والے انتظام کریں گے، مدرسین محنت کریں گے، بچہ کھائے گا بھی، پڑھے گا بھی، لکھے گا بھی، رہے گا بھی۔ وہ دنیا ہے کہ جہاں پر منزلیں دیکھی جاتی ہیں، مراتب دیکھے جاتے ہیں، یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سینے میں عشق مصطفیٰ لے کے آیا ہے، کون نبی کا کلمہ پڑھ کے آیا ہے، کون نبی کی محبت میں علم دین حاصل کرنے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہیں جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ طالب علم بن کے آیا ہے تو اب یہ اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، اور یہی نہیں لگتے، اراکین کمیٹی خدمت کرتے ہیں، اہل بستی خدمت کرتے ہیں، ناظم خدمت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تو انسان ہے، جب یہ طالب علم مدرسے سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدم کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ وہ دنیا کا طالب علم ہے کہ جس کے نیچے کار ہے، جس کے نیچے موٹر سائیکل، اسکوٹی ہے، رکشہ ہے، بس ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دین کا طالب علم ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے قدم کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ بیمار پڑ جائے تو اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کریں۔ اللہ کی مخلوق اپنے اپنے ٹھکانوں پہ جو نظر نہیں آتی ہے وہ دعائیں کریں۔ یہ ہے اس طالب علم کا مقام، یہ ہے اس کی خدمت کرنے والے کا مقام، یہ ہے اسے علم سکھانے والے کا مقام۔ مگر ہم کریں کیا؟ ہماری قوم ظاہر کو دیکھتی ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھے، جو قاری حافظ عالم آپ کا جنازہ پڑھائے، تب تو پورا یقین ہوتا ہے کہ حضرت قاری شکیل صاحب جنازہ پڑھائیں گے، نیک آدمی ہے، میت کی بخشش ہو جائے گی۔ قاری ضیاء اللہ نماز پڑھائیں گے، اچھا قرآن پڑھتے ہیں، اچھے قاری ہیں، صفات لازمہ مخارج اصلیہ کی ادائیگی ہوگی، ہماری نماز کمپلیٹ ہو جائے۔ قاری صدق۔ مگر جب معاشرے میں ماں بہن امتیاز کوئی شے پیدا ہوتی ہے تو پھر ان علماء کو آپ پیچھے دھکیل دیتے ہیں، خود آگے آ جاتے ہیں۔ کاش اس وقت بھی اپنے ان علماء کو آپ آگے رکھیں تو آپ کے کاروبار میں برکت ہو جائے، آپ کے معاملات میں برکت ہو جائے۔ اس لیے علماء جہاں دعا کرنے بیٹھ جائیں اور خلوص نیت سے دعا کر دیں تو ان کی دعا رائگاں نہیں جاتی ہے۔ اس لیے رات کے سناتوں میں جب کبھی کوئی عالم، کوئی طالب علم خدا کے دربار میں نالے نیم شبی میں، آہ صبحگاہی میں دعائیں کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کر لے۔ مگر ہم نے یہ سوچنا بند کر دیا۔ معزز حضرین، بچہ ہے، شکم مادر میں ہے،
وہی بچہ یہاں بیٹھا ہے، وہی بچہ یہاں ہے، وہی بچہ یہاں ہے، شکم مادر میں بچہ آیا۔ آج ہماری قوم کر کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا کہ تم مجھے 2 چیز کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا تم مجھے 2 چیز کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نبی فرماتے ہیں اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دو، اپنے خواہشات کی شرمگاہ کی ضمانت کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ زبان سے ہم چڑخارے کے لیے، مزے کے لیے غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حرام چیزیں زبان پہ رکھتے ہیں، ناجائز کھانے زبان کے ذریعے کھاتے ہیں، جسم بناتے ہیں، بھجائیں پھلاتے ہیں، ایتھلیٹ بننے کے لیے، اپنے آپ کو سماج میں طاقتور کہلوانے کے لیے نائٹ کلبوں میں ہم جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، اپنی صحت کو بنانے کے لیے ہم نہ جانے کون کون سے انداز اختیار کرتے ہیں، اللہ اللہ، لیکن یہ بھول جاتے ہیں اگر یہ جسم بن گیا تو کس کام کا، اگر بچ نہ سکا تو بنا ہوا جسم کس کام کا۔ اسلام صرف جسم بنانے کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن جائز طریقوں سے جسم بناؤ، حلال طریقوں سے جسم بناؤ، جھوٹ بول کے جسم مت بناؤ، غیبت کر کے جسم مت بناؤ، حرام کھا کے جسم مت بناؤ، کسی کا مار کے جسم مت بناؤ، باراتوں میں ایک آدمی کی جگہ 5 کی روٹی زمین میں مسل کے اپنے جسم کو مت بناؤ، بلکہ جسم بناؤ۔ اللہ توفیق دے تو طاقتور بنو، مضبوط بازو تمہارے پاس ہوں، مضبوط قوت ارادی والی ٹانگیں تمہارے پاس ہوں، دماغ بھی مضبوط ہو، دل بھی مضبوط ہو، بناؤ مضبوط جسم۔ مگر قاری صاحب سے یہ معلوم کر لینا، مولانا سراج سے پتہ کر لینا کہ جسم بنا تو لیں گے لیکن کیا یہ بچ بھی پائے گا کہ نہیں؟ بننے سے پہلے سروال شریف کے لوگ وہ جسم کے بچانے کی سوچو، جسم کے بنانے سے پہلے بچانے کی ترکیب کون بتاتا ہے؟ یہ اسلام بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کیا بات ہے۔ انگور کے باغ میں ہے، پانی لگا رہے بیلوں کو، فصل جوان ہوتی جا رہی ہے، 15-16 سال کا نوجوان سنجر کی زمین میں انگور کے باغ کو پانی لگا رہا ہے، مضبوط بازو ہے، سید گھرانے کا بیٹا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، بیوہ ماں کا فرزند ہے، انگور کے باغ کو سینچ رہا ہے۔ ایسے ماحول میں جس زمانے میں چنگیزیوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا تھا پوری دنیا میں، یہ وہ زمانہ ہے کہ 15-16 سال کا نوجوان انگور کے باغ کو پانی لگاتا ہے، کھاد لگاتا ہے، صبح دیکھتا ہے، شام دیکھتا ہے، محنت کرتے کرتے خود بھی طاقتور جسم کا مالک ہو گیا ہے۔ 15-16 سال کا جوان لگتا نہیں ہے، 20 سال سے کم کا جوان ہوگا۔ اللہ اکبر، ایسی اسنا میں ایک دن ایک اللہ والا گزرا، کہا بیٹا پانی پلاؤ، کچھ کھلاؤ، پانی پلا دیا، کچھ کھلا دیا، وہ اللہ والا خوش ہو گیا، اس نے اپنی گودڑی سے کچھ نکالا، کہا اب تم یہ کھا لو، بچے نے رغبت سے کھایا، اللہ اکبر، وہ ایک کھلی تھی اس نے کھا لی، فرمایا کہ تم نے کھلایا ہم نے کھلا دیا، معاملہ برابر ہو گیا، لیکن ادھر کا کھلایا پلایا تو برابر گیا، بدلے میں جو کھلی ملی اس نے دماغ پلٹنا شروع کیا۔ سید کے بیٹے کو خیال آیا کہ میں نے انگور کھلائے، میں نے پانی پلایا، میں نے سائے دار درخت میں بٹھا کے ضیافت کی اور اس نے مجھے کھلی کا ٹکڑا دے دیا، اس نے میرا دماغ پلٹنا شروع کر دیا۔ ماں کے دامن کرم میں پہنچے، اللہ اللہ ماں میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں طالب علم بننا چاہتا ہوں، میں نبی کا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا گھر میں باپ نہیں ہے، وراثت میں باغ ہے، اگر کوئی نرینہ اولاد اسی دیکھ بھال نہیں کرے گی تو
تو زمانہ اسے خرد برد کر دے گا. اللہ اللہ. لیکن جوان بیٹا کہتا ہے ماں میں اب نبی کا دین سیکھوں گا. میں نے دین سیکھنے والے کو دیکھا ہے, اس کی جھولی سے نکلی ہوئی کھلی کو میں نے کھا کے دنیا کے اقدار کو محسوس کر لیا ہے. اب میں علم دین سیکھنے جاؤں گا. ماں مجبور ہو گئی. کیا خواہش تو میری بھی تھی کہ میرا لال صاحب علم بن جاتا, لیکن وقت کی زمانے وقت کے تھپیڑوں نے اسے اجازت نہیں دی. تیرے باپ کے دنیا سے جانے کے بعد گھر کا نظام کون چلائے گا؟ اس لیے باغ کا تجھے مالک بنایا گیا, باغ کا نگراں بنایا گیا. پن چکی کی دیکھ بھال تیری ذمہ داری میں ڈالی گئی تاکہ گھر کی آسودگی اور شبینہ کا انتظام ہو سکے. لیکن بیٹا مچل گیا کہ اب مجھے علم حاصل کرنا ہے. کھجور کا باغ, انگور کا باغ بیچ دیا ہے, پن چکی بیچ دی ہے, اللہ اللہ پن چکی بیچ دی ہے. اب علم حاصل کرنے چلا ہے یہ جوان. اللہ اللہ 22 سال سنجر کے مدرسوں میں, خراسان کے شہروں میں, کردستان کے علاقوں میں, آذربائیجان کی بستیوں میں دین کا حصول کرتے کرتے پہنچ گئے بغداد. بغداد میں چہرہ دیکھا عثمان کا. 22 سال دلق و مسلح اٹھا کے سر پہ بستی بستی سہرا سہرا گھومتے رہے, علم حاصل کرتے رہے. جو شیخ پڑھاتے گئے پڑھتے گئے, جو بتاتے گئے سیکھتے گئے. دلق و مسلح اٹھائے گھومتے رہے اور ایک دن پہنچ گئے وہ طیبہ, مصطفیٰ کے شہر میں پہنچ گئے, نبی کے مبارک وطن میں پہنچ گئے. اللہ اکبر. شہر مدینہ میں پہنچے. وہ شہر مدینہ کہ جس میں جانے کے لیے اللہ اللہ جب وہ جنید جاتے ہیں, جب بایزید جاتے ہیں تو زور سے سانس نہیں لیتے کہ شہر مدینہ ہے, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. جب اس شہر میں اللہ اللہ جامی جاتے ہیں تو رفع حاجت نہیں کرتے کہ نبی کے قدم کہیں پڑے ہوں گے, میں رفع حاجت کروں گا. اللہ اللہ. وہ شہر جب امام عشق و محبت جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اب سر کہاں رکھوں, پاؤں کہاں رکھوں. جانا نبی کے شہر میں ہے تو عشق غار اٹھا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ اعلی حضرت. ان شہر میں پہنچے, یہ بھی گئے, آپ بھی گئے, نہ جانے کتنے گئے. یہاں 70,000 ملائکہ آ جائیں صبح کو تو شام ہونے سے پہلے بدلی لازم ہے. شام کو آتے ہیں, صبح کو ان کی بدلی لازم. 70,000 صبح 70,000 شام, دوبارہ نہیں آئیں گے. لیکن پہنچے ہیں. ایک جوان سے اب ادھیڑ عمر کی منزل میں آ گیا ہے. جوان 42 سال عمر ہو گئی. شہر رسول میں پہنچے, ہاتھ پکڑا کہ بیٹا نبی کا دروازہ سامنے ہے, سلام کرو سلام. سلام کرنے والا بھی باادب تھا, باعلم تھا. کہنے لگا السلام علیکہ یا سید المرسلین. جواب سلام جسے کیا تھا وہ تو رسول مختار ہے, وہ تو رب کا نائب ہے, اللہ کی سلطنت قاہرہ کا مطلق وزیر اعظم. انہیں سلام کیا. جواب آیا وعلیکہ یا معین الدین. سلامی لے لی گئی, جواب دے دیا گیا. نبی کو گزرے ہوئے کتنے دن ہو گئے تھے اس زمانے میں؟ تقریباً 750 سال یا 700 سال. جو کہتے ہیں مردے سن نہیں سکتے تو غریب نواز کے آستانے پہ آنا چھوڑ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم بھی صوفی ہیں.
ارے یہ حق تو اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم آستانوں کو ماننے والے ہیں، نبی کے غلام ہیں، اور یہی عقیدہ غریب نواز کا بھی تھا، تبھی تو سلام کیا مصطفیٰ کو۔ یہی عقیدہ احمد رضا کا ہے جو بریلی سے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں مصطفیٰ سن لیتے ہیں، یہاں سے ہم پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھیں سربار شریف میں جشن دستار بندی کی جلسے میں تصور جمائیے، دل سے نبی کو پکاریے، قسم خدا کی تصور گنبد خضرا جیسے ہی ہوگا آپ کی حاضری بارگاہ رسالت میں ہو جائے گی۔ اس لیے مصطفیٰ اپنی قبر سے اپنے امتیوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں، صبح کے عمل ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، شام کے عمل جاتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں نبی خوش ہو جاتے ہیں، عمل ہمارے خراب ہوتے ہیں پیش کیے جاتے ہیں نبی منہ پھیر لیتے ہیں۔ کبھی عالم عشق و مستی میں نبی کو پکار کے دیکھیے۔ مفتی محمد حسین فرماتے ہیں واللہ یہ میرے جذبہ صادق کا اثر ہے، واللہ یہ میرے جذبہ صادق کا اثر ہے، بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا بے نظر ہے۔ جواب آ گیا، اب 42 سال کا جوان عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، محدث بھی ہے، لیکن ابھی استاذ کے پیچھے ہے، پیر کے پیچھے ہے۔ کیا لوگے جو آپ دیتے ہیں، اللہ جو آپ سے دلا دے۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، بٹھا دیا قبرستان کے گوشے میں، پڑھ بیٹا۔ قبرستان میں بیٹھا ہوا ایک سنجر کا نوجوان پڑھ رہا ہے، جوان پڑھ رہا ہے سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، بیٹا سر اٹھاؤ دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ معین الدین سر اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں 7 افلاک کو ملاحظہ کرتا ہوں۔ کہا نیچے دیکھو، کہا میں اب تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں، کہا پھر پڑھو، پھر پڑھا، اب فرمایا اب دیکھو، کہا ماں سوائے ذات الہی سب نظر آتا ہے، اسرار کائنات اٹھ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، میری چشم کشا کو آپ نے اتنا زیادہ دیدہ و دانا بنا دیا کہ اسرار الہی میری نگاہوں کے سامنے کھول دیے گئے ہیں، اور زمینوں کے تمام خزانے بھی نظر آ رہے ہیں، تحت الثری بھی نظر آتا ہے، ساتوں زمینیں بھی نظر آتی ہیں، آسمان نظر آتے ہیں، ساتوں آسمانوں کے حصے نظر آتے ہیں، عرش الہی نظر آتا ہے، ماں سوا ذات الہی سب دیکھ رہا۔ یہ مدرسے کی برکت ہے۔ اساتذہ جب محنت کرتے ہیں تو معین الدین پیدا ہوتے ہیں، استاذ جب محنت کرتا ہے تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا پڑھا، اتنا پڑھا، اتنا پڑھا کہ مجھے تمام علوم ازبر ہو گئے۔ فرماتے ہیں میں نے اتنا علم حاصل کیا، درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ میں قطب الارشاد بنا دیا گیا۔ علم حاصل کیجئے، باٹنی ہو، سوشیولوجی ہو، اسٹرانومی ہو، میتھمیٹکس ہو، میڈیکل ہو، باٹنی ہو، زولوجی ہو، اردو ہو، ہندی ہو، انگریزی ہو، اسپینی ہو، چائنیز ہو، سنسکرت ہو، آپ پڑھیے، علم آپ کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ میرا ہندوستان میں خواجہ کا جب گزر ہوا تو ٹھہر گئے لاہور میں، راوی کے کنارے پر جو دریائے راوی بہتا ہے، راوی ستر البیاج جناب،
یہ 5 ندیاں جو بہتی ہیں، اللہ اکبر، اسی کے کنارے ایک شہر تھا لاہور۔ اس شہر میں ایک درویش تھا جس کا آستانہ تھا، اسے کہتے تھے علی حجویری۔ اس کے فیضان کو محسوس کر کے غریب نواز ٹھہر گئے۔ 1 دن نہیں رکے، 2 دن نہیں رکے، پورے 2.5-3 سال وہاں بیٹھے رہے، زبانوں کا مطالعہ کرتے رہے، 2.5 سال سنسکرت سیکھتے رہے، اور جب سنسکرت کے عالم بن گئے تو اللہ اکبر امرتسر کے راستے سے گزر کے، اللہ اکبر پانی پت کے راستے لونی ہوتے ہوئے، دلی سے نکل کے الور کے راستے اجمیر معلیٰ میں پہاڑوں کے درمیان آ کے فروکش ہو گئے۔ اور ان پہاڑوں میں جب غریب نواز نے کہا اللہ 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 اللہ، صبح کو پکارتے اللہ، شام کو پکارتے اللہ، رات میں پکارتے اللہ، دن میں پکارتے اللہ، غریب نواز کہہ رہے تھے اللہ 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 اللہ۔ پرتھوی راج چوہان کی حکومت ہے، علاقے کے ذرے ذرے پہ قبضہ اس کا ہے۔ کہا یہاں سے نکل جا درویش۔ میرے غریب نواز نے کہا میں آیا نہیں، بلایا گیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، میرے نبی نے بھیجا ہے، میرے خدا نے بھیجا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ کیا جانا تو پڑے گا، تفصیل علماء بتاتے رہتے ہیں، میں جس طرف لے جانا چاہتا ہوں اس طرف آپ کو بولنا چاہوں گا۔ اس نے کہا جانا پڑے گا، فوج میرے پاس ہے، دنیا کے اسباب میرے پاس ہے، ملک میرا ہے۔ غریب نواز کہتے ہیں ملک تیرا، اسباب تیرے، فوج تیری، ظفر تیری، سب کچھ تیرا، لیکن 6 مہینے سے بیٹھ کے میں یہاں صبح و شام دن رات اللہ اللہ کرتا ہوں۔ یہاں کی ہواؤں نے اس میں جلالت قبول کر لیا ہے، یہاں کے پہاڑوں کے دلوں میں اس میں جلالت نے گھر کر لیا ہے، یہاں کے گھاٹوں نے اس میں جلالت کی برتری کو قبول کر لیا ہے، یہاں کے پانیوں میں اس میں جلالت کا اثر گھل گیا ہے۔ اب جو پتھر توڑے گا اس پتھر پہ نقش نکلے گا اس میں جلالت، یہاں کے پانیوں میں تاثیر نکلے گی اس میں جلالت کی۔ میں اگر یہاں سے ہٹ بھی گیا تو ان پہاڑوں میں اس میں جلالت کا اثر اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ اب یہاں سے اسلام کا سورج مٹنے والا نہیں۔ تو علم حاصل کرنے کے بعد غریب نواز بنتے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد علی حجویری بنتے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد فخر الدین بنتے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد نظام الدین بنتے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد شمس الدین بنتے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد ابو علی شاہ پانی پتی بنتے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد مخدوم اشرف سمنانی بنتے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد مجدد الفسانی بنتے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد محدث دہلوی بنتے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد امام احمد رضا بنتے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد مفتی اعظم بنتے ہیں، علم پانے کے بعد تاج الشریعہ بنتے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد قاری شکیل بنتے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد قاری صاحب ضیاء اللہ صاحب قاری صاحب بن جاتے ہیں۔ علم عزت دیتا ہے، علم وقار دیتا ہے، علم شعور دیتا ہے، علم احساس دیتا ہے، علم ادراک دیتا ہے، علم عزتیں دیتا ہے، علم اسرار الہی کو کھولنے کا ذریعہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، قربت الہی حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا نظر آتا ہے۔ حضرات بچہ دیا تھا آپ نے بے شعور، انہوں نے صاحب شعور بنا کے دے دیا۔ بچہ ابھی شکم بادر میں ہے، 120 دن گزر گئے، مدغہ ہوا، القا ہوا، بستہ ہوا، 40 دن تینوں کیفیتوں میں رہا۔ القا قرآن کی اصطلاح، جب خون کا قطرہ اپنی اصلی حالت میں لجے پن میں ہوتا ہے تو اسے قرآن کچھ کہتا ہے، اور جب اس میں خون کی مانند کلر آنے لگتا ہے اور یہ بڑا بے حیث دکھنے لگتا ہے تو اس کو کچھ کہتا ہے۔ اپنی اصلی شکل میں رہے اس وقت قرآن اسے بستہ کہتا ہے، جب اس میں نمو ہونے لگے خون کی مائل تو اسے مدغہ کہتا ہے، جب یہی گوشت کا لوتھڑا شکم مادر میں لٹکنے لگے تو اسے مدغہ کہتا ہے، علقہ کہتا ہے۔ 120 دن گزر جاتے، 120 دن گزرنے کے بعد اب روح پڑتی ہے، روح
120 दिन तक रूह नहीं डाली जाती गोश्त की, उस लोथड़े की, उस पानी के कतरे की कैफियतें बदलती रहती है, लेकिन 120 दिन के बाद शक्ल बनती है, रूह बनती है, रूह डाली जाती है। अब यहीं पे तकदीर लिखी जाती है, फरिश्ता तकदीर लिखने आता है, ये नेक होगा, बद होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ताकतवर होगा, कमजोर होगा, जालिम होगा, शरीफ होगा, नेक होगा कि बद होगा, कमजोर होगा, ये ताकतवर होगा। अल्लाह अल्लाह तकदीर लिखी जा रही है। ये फरिश्ता तकदीर लिख रहा है शिकमे मादर में 120 दिन हमल ठहरने के बाद। आखिरी बात कह दूं, ये फरिश्ता कौन है? अल्लाह की मखलूक है। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। तो फरिश्ते को शिकम मादर में अल्लाह ने इतना इल्म दिया है कि वो उसकी तकदीर लिख रहा है। कितने साल जिएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या करेगा, कैसे रहेगा, कौन बनेगा, ये सब उसे इल्म है। और वो लोग जो नबी को साहिब इल्म नहीं मानते तो उनकी अक्ल और शऊर पे पत्थर पड़े हुए कि नहीं? उनसे बच के रहिए, दीन छीन लेंगे, दुनिया छीन लेंगे। लिख गया। और जब रूह का इत्तिसाल जिस्म से हुआ तब बच्चे को जरूरत पेश आई खाने की जरूरत पेश आई। जब तक रूह जिस्म में रहेगी इंसान खाएगा, इंसान पिएगा। जिस्म बगैर कुछ खाए पिए नमू नहीं हासिल कर सकता। इत्तिसाले रूह जब तक जिस्म से है उसे जरूरत है खाने की। कारी ज़ियाउल्लाह साहब ने कहा, मौलाना सद्दाम अब ये बच्चा खाएगा कहां से? तो बच्चों मैं आखिरी बात कर रहा हूं, ये बच्चा खाएगा कहां से? हमने अपने उलमा की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, सरकार शिकम मादर में है, ना कोई बाहर से रोशनी है, ना खिड़की है, ना कहीं पे कोई ऐसा मामला है कि इसे खाने का इंतजाम कर दिया जाए। तो ये बच्चा जिएगा कैसे? जब रूह आप कह रहे हैं पड़ गई जिस्म में, तो अब ये खाएगा कहां से? हमने आलम तसव्वुर में अपने परवरदिगार की बारगाह में हाथ उठाए। मौला जिस्म का इत्तिसाल रूह से हो चुका है, और रूह और जब जिस्म मिलते हैं तो बदन इंसानी को ग़िज़ा चाहिए। अब ग़िज़ा कैसे मिलेगी? तो मेरा रब फरमाता है हम बाईपास नाली लगाएंगे, और इस बाईपास नाली के जरिए फासिद खून जो हर महीना औरत के जिस्म से निकलता है, जो लग जाए कहीं तो धोना जरूरी है। अल्लाह अकबर, खाया नहीं जा सकता, पिया नहीं जा सकता। उस नापाक खून से इसकी नशो नुमा करेंगे। हम इसकी आँख बनाएंगे इसी खून से, हम कान बनाएंगे इसी खून से, चेहरा बनाएंगे इसी खून से, जिस्म की नशो नुमा करेंगे इसी खून से। अल्लाह अल्लाह 9 महीने तक परवरिश होती रही। अब बच्चे की पैदाइश हो गई, ये पलता रहा बढ़ता रहा शिकम मादर में। अल्लाह का इंतजाम देखिए, ऐसा रेफ्रिजरेटर दुनिया के कोई साइंसदान आज तक बना नहीं सके कि जहाँ पे बच्चे की हरारत के लायक हरारत हो, उसकी जरूरत के लायक नमू हो, उसकी जरूरत के लायक बुरदत हो, उसकी जरूरत के बाद लायक वो माँ के पेट में टहलने और घूमने के लिए वो एक तालाब बनाया गया, रेफ्रिजरेटर रखा गया, हरारत रखी गई, बरूदत रखी गई, बच्चा परवान चढ़ता गया और पैदाइश हुई तो मुबारकबादियों के शोर उठे। ताया ने मुबारकबाद दी, चचा ने मुबारकबाद दी, दादा दादी, नाना नानी, खालू फूफा, घर वाले, खानदान वाले, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब मुबारकबादियों के डोंगरे लेके आ गए। हर एक खुश है, लेकिन ऐसे में आ गए हजरत अल्लामा ने फरमाया ये बाईपास नाली काट दो। आखिरी बात कह के गुजर रहा हूँ, ये बाईपास नाली काट दो। कारी ज़ियाउल्लाह ने कहा अगर ये बाईपास नाली कट गई तो बच्चा मर जाएगा। अल्लामा फरमाएंगे कि अगर नहीं कटी तो सेप्टिक फैल जाए। माशाअल्लाह, दारुस्सलाम, क्या अल्लाह ताला इनके जरिए, इनके नाम की बरकत से दारुस्सलाम बनाते। ये तो है दारुस्सलाम, हम सबको भी दारुस्सलाम का रिहायशी बनाते। अल्लामा दारुस्सलाम साहब फरमाएंगे
کہ اگر نہیں کاٹی یہ بائی پاس نالی تو سیپٹک پھیل جائے گا، جیسے جیسے یہ سوکھے گی بچہ موت کے قریب جائے گا۔ قاری صاحب کہیں گے اگر کاٹ دی تب مر جائے گا، بغیر کھائے پیے کون جاندار زندہ رہتا ہے؟ بحث ہو ہی رہی تھی، ایسے عالم میں حافظ صدام آئے، کہا تیز بلیٹ لاؤ، آری لاؤ، چاقو لاؤ، کاٹ دو۔ یہ عالم ہیں، لڑتے رہیں گے، بحث کرتے رہیں گے، نتیجہ نکلے گا جب تک بچہ مر جائے گا۔ انہوں نے وہ کٹوا دیا۔ ہم نے کہا عالم تصور ہے مولا، مولویوں کی بحث میں بچے کی بائی پاس نالی کٹ گئی، اب یہ کھائے گا کہاں سے؟ معاشرہ صاحب کھائے گا کہاں سے؟ تو میرا رب عالم تصور میں جواب عطا فرماتا ہے، اب ہم اسے بائی پاس نالی کا محتاج کر کے دنیا میں نہیں لائے ہیں، ہم اس کو اس کے منہ سے کھلائیں گے، اس کے منہ سے کھلائیں گے۔ ہم نے عرض کیا مولا جب کھلانا تھا قادر تھا، جب یہ بچہ تھا اس کا کوئی نہیں تھا، شکم مادر میں تھا، وہاں اسے ضرورت تھی، اندھیرے گھر میں تھا اسے ضرورت تھی، وہاں منہ سے کھلا دیتا ہے، ایکسٹرا بائی پاس لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ رب فرماتا ہے سنو، اس لیے کہ وہ فاسد خون تھا، ناپاک خون تھا جس سے ہم نے اس کی نشو و نما کی ہے، اس لیے ہم نہیں چاہتے تھے جس زبان سے یہ بچہ الحمدللہ رب العالمین پڑھے، جس زبان سے الرحمن الرحیم کہے، جس زبان سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے، جس زبان سے اہدنا الصراط المستقیم کہے، جس زبان سے الف لام میم بولے، جس زبان سے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان پڑھے، جس زبان سے والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی کہے، جس زبان سے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین پکارے، جس زبان سے کہے اللہ اکبر الم نشرح لک صدرک، اس زبان کو ہم خون سے آلودہ کر دیتے، ناپاک کھانے سے آلودہ کر دیتے، ناپاک غذا سے آلودہ کر دیتے۔ ہمیں معلوم تھا بندہ ہمارا ہے، دنیا میں جائے گا تو رحمان ہمیں بولے گا، رحیم ہمیں بولے گا، ہمیں رب العالمین پکارے گا، ہمارے قرآن کی تلاوت کرے گا، اور جب تلاوت سے اس کے جال میں جذب و مستی میں آئے گا تو کبھی کبھی اب میرے محبوب پہ درود پڑھے گا، کبھی میرے محبوب پہ سلام پڑھے گا، کبھی کہے گا یا نبی سلام علیکہ، کبھی کہے گا یا رسول سلام علیکہ، کبھی کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی جم کا طیبہ کا چار، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، کبھی کہے گا بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کبھی کہے گا چون نسیمہ چون جانب وطا سفر کن، زہوال محمد را خبر کن، کبھی کہے گا یا صاحب الجمال و یا سید البشر میں وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن السلام کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اس لیے ہم نے اس کی زبان کو، اس کے منہ کو خون فاسد سے آلودہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، آج تم جوان ہو، تندرست ہو، ہاتھ پاؤں ہیں، نگاہیں ہیں، سوچنے کے لیے دماغ ہے، اس میں قوت ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، اس میں پاور ہے، بولنے کے لیے زبان ہے، اس میں گویائی ہے، ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ ہے، اس میں طاقت ہے، چلنے کے لیے پاؤں ہے، اس میں قوت ہے۔ اس کے بعد تم حرام چیز کھا رہے ہو، اس کے بعد شراب پی رہے ہو، اس کے بعد جوئے کی کمائی کھا رہے ہو، اس کے بعد دولت مند بننے کے لیے سود کھا رہے ہو، اس کے بعد غریب کی جیب کاٹ رہے ہو، اس کے بعد کم تول رہے ہو، اس کے بعد بھائیوں کا مال مار رہے ہو، اس کے بعد بہنوں کا حق مار رہے ہو، اس کے بعد اپنے گھریلو معاملات میں زیادتیاں کر رہے ہو۔ بیوی جو تمہارے نسل کی بقا کی ضمانت بن کے آئی تھی، جہیز کم لانے پہ لعنت دے رہے ہو، تانے دے رہے ہو، اسے شب و ستم کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ جب تم مجبور تھے، تمہارے رب نے حرام غذا سے بچا کے رکھا، آج تم پاور میں ہو، آج تم طاقت میں ہو، آج تم سوچنے سمجھنے کی حیثیت میں ہو، تو یہ حرام چیزیں کھا کے جسم کیوں بنا رہے ہو؟ ایسا جسم بناؤ جو جسم بن بھی جائے، بچ بھی جائے۔ ٹاپک ادھورا ہے، یاد رہے کبھی آؤں گا تو جسم بچ بھی جائے، بن بھی جائے، یاد دلا دینا، گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔